اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نگاہ فقر میں شان سکندری کیا ہے، خراج کی جو گدا ہو وہ کیسری کیا ہے۔ بتوں کو تجھ سے امیدیں خدا سے نہ امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ فلک نے ان کو عطا کی ہے خواجگی کے جنہیں خبر نہیں کہ روش بندہ پروری کیا ہے۔ فقط نگاہ سے ہوتا ہے فیصلہ دل کا، نہ ہو نگاہ میں شوخی تو دل بری کیا ہے۔ خوش آ گئی ہے جہاں کو کلندری میری، وگرنہ شعر میرا کیا ہے، شاعری کیا ہے۔ حضرت اقبال رحمۃ اللہ علیہ جب بھی بولے ہیں عشق رسول میں بہت آگے نکل گئے ہیں۔ چنانچہ ان اشعار کے ضمن میں آپ کو ایک واقعہ سنانا چاہوں گا۔ ایک مرتبہ قریش کے اشراف حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور ان سے کہا، آپ کا بھتیجا ہمیں اور ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتا ہے، ہمارے دین پر عیب لگاتا ہے، ہمیں بے وقوف ٹھہراتا ہے اور ہمارے باپ دادوں کو گمراہ کہتا ہے، لہٰذا یا تو آپ اسے خود روک لیں یا ہمارے اور اس کے درمیان میں سے ہٹ جائیں، کیونکہ آپ بھی تو ہماری طرح اس سے الگ دین پر ہیں، ہم اس سے نمٹ لیں گے۔ جواب میں ابو طالب نے نرمی سے بات کی اور انہیں خوش اسلوبی سے واپس کر دیا۔ چنانچہ وہ واپس چلے گئے اور رسول اللہ کے دین پر کھلم کھلا کاربند رہ کر اس کی تبلیغ کرتے رہے۔ مگر جب قریش نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کام اور اپنی تبلیغ میں لگے ہوئے ہیں تو وہ مزید صبر نہ کر سکے۔ انہوں نے باہم بڑی چہم گوئیاں کیں اور شکوے کیے۔ پھر ابو طالب کے پاس جا کر عرض گزار ہوئے، اے ابو طالب، آپ ہم میں عمر رسیدہ ہیں اور شرف و منزلت رکھتے ہیں، ہم نے آپ سے عرض کی تھی کہ اپنے بھتیجوں کو منع کریں مگر آپ نے منع نہیں کیا۔ ہم بخدا یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ ہمارے باپ دادوں کو برا بھلا کہا جائے یا ہمیں بیوقوف قرار دیا جائے اور ہمارے معبودوں پر عیب لگائے جائیں، لہٰذا آپ یا تو انہیں منع کریں یا اسے ہمارے مقابلے پہ کھڑا کر دیں۔ ہم اس وقت تک نہیں ٹلیں گے جب تک کہ ایک فریق کا خاتمہ نہ ہو جائے۔ یہ کہہ کر وہ لوگ واپس چلے گئے۔ ابو طالب کو یہ دھمکی اور چیلنج بہت بھاری محسوس ہوا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلا کر ان کی بات سنائی اور کہا کہ اب مجھ پر اور اپنے آپ پر رحم کرو اور میری طاقت سے زیادہ مجھ پر بوجھ نہ ڈالو۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی یہ کمزوری دیکھی تو فرمایا، چچا جان، اللہ کی قسم اگر یہ لوگ میرے داہنے ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند رکھ دیں میں تب بھی اس کام کو نہیں چھوڑوں گا، یہاں تک کہ یا تو اللہ اس دین کو غالب کر دے یا میں اسی راہ میں معاذ اللہ شہید ہو جاؤں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنسو نکل آئے اور آپ رو پڑے۔ یہ دیکھ کر ابو طالب کی محبت اور قوت ارادی پلٹ آئی۔ انہوں نے کہا، بھتیجے جاؤ، جو کہنا چاہتے ہو کہو، واللہ اللہ کی قسم میں تمہیں کسی بھی وجہ سے چھوڑ نہیں سکتا۔ قریش نے دیکھا کہ ان کی دھمکی کارگر ثابت نہیں ہوئی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا کام کیے جا رہے ہیں اور ابو طالب ان کی مدد پر ڈٹے ہوئے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو اپنے بھتیجے کی مدد کے بدلے قریش کی عداوت اور جدائی منظور ہے اور وہ لڑنے بھیڑنے کے لیے تیار ہے۔ اس لیے قریش کو ذرا توقف اور تعامل سے کام کرنا پڑا اور وہ دیر تک مشورہ کرتے رہے۔ آخر انہیں ایک عجیب و غریب تجویز سوجی۔ قریش میں ایک شخص عمارہ بن ولید تھا، بڑا خوبصورت اور بانکا نوجوان اور جوانوں کا سردار۔ یہ لوگ اسے ساتھ لے کر آئے اور ابو طالب کے پاس پہنچے اور کہا، اے ابو طالب، آپ اس نوجوان کو ہم سے لے لیجئے اور اسے اپنا لڑکا قرار دے دیجئے، آپ اس کی مدد بھی کیجئے اور دیت بھی لیجئے اور ہمیں اس کے بدلے اپنا بھتیجا دے دیجئے جو آپ کے دین اور آپ کے باپ دادا کے دین کا مخالف ہے اور جس نے آپ کی قوم میں پھوٹ ڈال رکھی ہے اور ان عقلوں کو بیوقوف قرار دے رکھا ہے جو ہم صدیوں سے کر رہے ہیں، ہم اسے لے جا کر قتل کریں گے۔ بس یہ ایک آدمی کے بدلے ایک آدمی کا معاملہ ہوا۔ ابو طالب نے کہا، اللہ کی قسم تم لوگ انتہائی برا سودا کر رہے ہو، مجھے تو اپنا بیٹا دیتے ہو کہ میں اس کو کھلاؤں پلاؤں اور اس کی پرورش کروں، اور مجھ سے میرا بیٹا مانگ رہے ہو کہ اس کو قتل کرو۔ اللہ کی قسم یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔
بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ جب قریش ہر طرح ناکام اور مایوس ہو گئے، نہ ان کی کوئی دھمکی کام آئی نہ سودے بازی، تو انہوں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دست درازی کرنا شروع کر دی، اور مسلمانوں پر جو سختیاں وہ پہلے سے کرتے آ رہے تھے ان میں اور اضافہ کر دیا، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حشمت اور عزت اور اکرام و احترام کا بلند مقام رکھتے تھے، اس لیے آپ پر دست درازی کی جرت صرف بڑے بڑے اور سرداروں نے کی، چھوٹوں اور عام لوگوں کو یہ جرت نہ ہو سکی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گھر کے اندر جو تکلیف دیتے تھے ان کے نام یہ ہیں: ابو لہب، حکم بن ابی العاص بن امیہ، عقبہ بن ابی معیط، عدی بن حمرا ثقفی، ابن الاسد حضلی، یہ سب آپ کے پڑوسی تھے اور آپ کے رشتہ دار بھی تھے۔ جب آپ نماز پڑھنے کھڑے ہوتے تو ان میں کوئی شخص بکری کی بچہ دانی اٹھا کر آپ پر پھینک دیتا، اور جب ہانڈی چولہے پر چڑھی ہوتی تو اس ہانڈی میں پھینک دیتا۔ آپ جواب میں صرف اتنا کرتے کہ اسے لکڑی پر اٹھا کر لاتے اور دروازے پر کھڑے ہو کر کہتے: اے بنو عبد مناف، یہ کیسا پڑوس ہے؟ پھر آپ اسے رستے میں پھینک دیتے۔ امیہ بن خلف جب آپ کو دیکھتا تو طعن و تشنیع کرتا، آنکھیں دبا کر ان سے اشارے کرتا اور لوگوں کو ہشکارتا۔ اسی طرح اس کا بھائی ابی بن خلف دھمکیاں دیتا ہوا کہتا کہ اے محمد، میرے پاس عود نامی گھوڑا ہے جسے روزانہ 3 سا خوراک کھلاتا ہوں، اس پر سوار ہو کر تجھے قتل کروں گا، معاذ اللہ۔ بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار فرمایا: بلکہ انشاءاللہ میں تجھے قتل کروں گا، اور ایسا ہی ہوا۔ احد میں آپ نے ہی اسے قتل کیا اور واسر جہنم کر دیا۔